العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نويت سنة الاعتكاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس موضوع کے اوپر جمعے کا بیان ہے، وہ موضوع ہے کہ روزے کے اسرار، روزے کے اندر کیا حکمتیں ہیں، کیا اس کے باطنی ظاہری فوائد ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ عز و جل بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلوں کے اوپر فرض کیے گئے، اور آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا پہلا جو سبب ہے، جو پہلا فائدہ ہے، پہلا اس کا حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے، وہ ہے پرہیزگار، کہ بندہ کیا ہو جاتا ہے، وہ پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ پرہیزگار تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، اور ایسا کام نہ کرنا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا ہو۔ روزہ سراپا تقویٰ ہے کہ بندہ جو ہے وہ روزہ رکھ کر اس کو توڑنے سے بچاتا ہے، ڈرتا ہے کہ میرا روزہ جو ہے وہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ روزہ توڑنا شرعاً گناہ ہے۔ تو بندہ جو ہے روزہ رکھ کر ایک تقوی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے روزے کا خیال رکھتا ہے اور اس کو مکمل کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہ تین صورتوں سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 اخلاص، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب دین میں اخلاص پیدا کرو، تمہارا یہ تھوڑا سا عمل بھی تمہیں کفایت کرے گا۔ کہ ایک بندہ جو ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا سا کام کر لے، وہ اس بندے کے لیے کافی ہے بنسبت اس کے کہ بندہ اتنی مشقت اٹھائے اور مقصد کیا ہو، وہ رب کی رضا نہ ہو، لوگوں کو دکھانا ہو، تو وہ جو عمل ہوگا وہ قبول بھی نہیں ہوگا۔ اور جو تھوڑا ہوگا، یعنی ایک بندے نے 1 روپیہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا، اور ایک بندے نے 1 لاکھ روپیہ کیا، لیکن مقصد لوگوں کے اندر اپنے آپ کو سخی دکھانا ہے،
اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں بہت دیتا ہوں، تو وہ 1 روپیہ جو تھوڑا ہے وہ اس 1 لاکھ سے بڑھ کر ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سوائے اخلاص کے کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اخلاص پیدا کرو دین میں، تھوڑا بھی کفایت کرے گا، اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ سوائے اخلاص کے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہم افطاری کروائیں اور مقصد صرف یہ ہو کہ لوگوں کے سامنے اپنا روب دبدبا ہو تو کوئی فائدہ نہیں، پیسہ بھی گیا، محنت بھی گئی، بجائے ثواب کے گناہ ہوا۔ تھوڑا عمل ہو لیکن ہو اللہ کی رضا کے لیے تو وہ کیا ہے، وہ اللہ کو قبول ہے، زیادہ پسند ہے۔ اب اگر روزے کو دیکھیں تو سوائے اخلاص کے روزہ کچھ ہے ہی نہیں، کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز پڑھتے ہوئے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، ایک بندہ صدقہ دے رہا ہے تو اس کے صدقہ دینے کو لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک بندہ جو ہے وہ کوئی بھی نیک کام کر رہا ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، لیکن ایک بندہ خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا۔ یہ اس کے اور اس کے رب کا معاملہ ہے، اور یہ اعلیٰ ترین اخلاص ہے کہ بندہ روزہ کس کے لیے رکھتا ہے، صرف اپنے مالک کے لیے رکھتا ہے۔ روزہ جو ہے وہ بہترین کیا ہے، اخلاص ہے، کہ کسی کو نظر نہیں آتا کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا، تو بندہ پھر بھی روزہ کس لیے رکھتا ہے؟ حالانکہ بندہ نماز پڑھے تو دل میں آتا ہے کہ یار لوگ کہیں کہ یار نمازی پرہیزگار ہے، یار میں کوئی اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، تو ایک فطرتی بات ہے، بندے کے دل میں آتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یار اللہ کی راہ میں دینے والا ہے۔ لیکن ایک بندہ خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، وہ کس کے لیے روزہ رکھے ہوئے ہے؟ حالانکہ کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ بندہ روزے دار ہے، لیکن وہ پھر بھی روزہ کس کے لیے رکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہی اخلاص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ نمبر 1 اخلاص کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2 ایمان بالغیب، ایمان بالغیب یہ بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، ہم نے دوزخ کو دیکھا نہیں، ہم نے آخرت کو، قبر کی منازل کو دیکھا نہیں، ہم نے رب تعالیٰ کو بھی نہیں دیکھا، لیکن ہمارا کیا ہے، اس کے اوپر، سب کے اوپر ایمان ہے۔ ان چیزوں کو بن دیکھے ہمارا مان لینا کیا ہے، غیب کے اوپر ایمان ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ غیب کے اوپر اعلیٰ درجے کا ایمان رکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہ بندے کے پاس افطاری سے پہلے کتنی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، اگر وہ کچھ شے کھا لے، کوئی بندہ نہیں گھر میں، کوئی نہیں، اور وہ چپکے سے کچھ کھا بھی لے تو کسی کو کیا پتہ لگتا ہے، لیکن اس وقت بندے کا ایمان اس اعلیٰ درجے کے اوپر ہوتا ہے کہ کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ عام طور پر ہم جب گناہ کرتے ہیں اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس نظریے کو بھول جاتے ہیں کہ میرا رب میرے اس گناہ کو جانتا ہے، میں یہ نافرمانی کرنے لگا ہوں، میں یہ ملاوٹ کرنے لگا ہوں، میں 2 نمبری کرنے لگا ہوں، کسی کو پتہ نہیں لگے گا۔ لیکن اس وقت بندے کے دل میں یہ نہیں آتا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، لیکن جب روزے کا مسئلہ ہے تو بندہ 1 منٹ پہلے بھی افطار نہیں کرتا۔ کس وجہ سے نہیں کرتا؟ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت جب چھوٹی سی عمر میں تھے نا، 6-7 سال کے، تو روزہ رکھ لیا، تو والد صاحب سے رہا نہیں گیا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں روزہ رکھ لیا ہے،
اور اتنی زیادہ بھوک برداشت کرے گا تو ان کو تنہا کمرے میں لے گئے اور کہا کہ بیٹا کوئی نہیں دیکھ رہا، تھوڑا سا کھا لو، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تھوڑا سا کھا لو۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، جن سے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لینا ہوتا ہے، ان کا بچپنا بھی ہمارے بچپنوں کی طرح، ان کی جوانی بھی ہماری جوانیوں کی طرح نہیں ہوتی۔ حضور غوث پاک نے جب دیکھا نا کہ سارے بچے بیل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو آپ نے بھی بیل کی جب دم کو پکڑا تو بیل نے حضور غوث پاک کی طرف منہ کر کے کہا ہے غوث پاک تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، اے عبد القادر جیلانی تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ ان کا بچپنا بھی بچپنا نہیں ہوتا۔ تو اعلیٰ حضرت سے جب ان کے والد محترم نے کہا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تھوڑا سا کھا لو، تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس وقت چھوٹی سی عمر میں کہا کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو روزہ جو ہے ایمان بالغیب، اس کے اوپر جو ہے ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ بندہ مسلم روزہ رکھ کر یہ عقیدہ ظاہر کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل یقین رکھتا ہوں، اسی وجہ سے میں کبھی چھپ کر بھی روزہ نہیں کھولتا جب تک کہ وہ روزے کا افطار کا وقت نہ ہو جائے۔ نمبر 3، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ہوتا ہے اس کا احساس بھی ہونا کہ میرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، اس کا احساس جو ہے یہ ہونا، یہ بھی جو ہے وہ روزہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہاں میرا رب تعالیٰ کے ساتھ احساس ہے، میرا اس روزے کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہمارا غیب کے اوپر ایمان ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ایک ہوتا ہے کہ اس کا احساس بھی ہونا۔ تو اس کا احساس جو ہے وہ روزے میں کس طرح ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے روزے کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ تھوڑا سا وقت رہ گیا، تھوڑا سا وقت رہ گیا، جس میرے رب نے مجھے یہ ساری نعمتیں دی، مجھے تندرستی دی، مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دی، اب افطاری میں تھوڑا سا وقت جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے۔ بندے کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے یہ سوچتا ہے کہ میں نے جس کے لیے روزہ رکھا ہے اس کی بارگاہ میں افطاری کا بھی وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ بندہ اپنے لمحات کو دیکھتا ہے تو یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ میرا رب کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ ابھی افطار کا وقت نہیں آیا، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جس وقت میں اللہ اور اس کے رسول نے افطار کی اجازت دی ہے۔ تو یہ غیب کے اوپر ایمان کے ساتھ ساتھ ایک احساس بھی ہے کہ بندہ نعمتیں سامنے ہونے کے باوجود یہ احساس کرتا ہے کہ جس خالق نے مجھے یہ رزق دیا ہے ابھی اس رزق کے کھانے کا وقت نہیں ہوا، اور وہ رب جو ہے وہ مجھے یہ توفیق دینے والا ہے کہ جس نے مجھے یہ رزق جو ہے وہ عطا کیا اور اس کا وقت جو ہے وہ بھی ہونے والا ہے۔ اسی طرح روزے کی ایک حکمت یہ ہے کہ جتنی بھی بت پرستی کی عبادات کی گئی ہیں اس میں آج تک کسی بت کے لیے کسی نے روزہ نہیں رکھا، کبھی کسی نے کسی بت کے لیے، کسی معبود باطلہ کے لیے روزہ نہیں رکھا۔ یہ واحد ایسی عبادت ہے، یہ روزہ واحد ایسی عبادت ہے کہ جو خالص رب تعالیٰ کی ہے، آج سے پہلے اور بعد کبھی کسی بت کے لیے، کسی باطل معبود کے لیے کبھی کسی نے روزہ نہیں رکھا۔ ہندوؤں میں کروا چوتھ روزہ رکھا جاتا ہے لیکن وہ بھی بت کے لیے نہیں رکھا جاتا، وہ بھی اپنے شوہر کی زندگی کے لیے وہ عورتیں رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بتوں کے لیے، کسی معبود باطلہ کے لیے روزہ نہیں رکھا۔ روزہ کس کے لیے ہے؟ وہ رب تعالیٰ کے لیے ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ ہر نیکی 700 گنا 70 گنا سے
700 گنا تک اس کا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو خلاص ہو 70 گنا عطا فرماتا ہے، کسی کو 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا لیکن روزہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزے کے بارے میں کوئی اجر نہیں بتایا گیا، روزے کے بارے میں کوئی فضیلت نہیں بیان کی گئی کہ روزہ رکھو گے اتنی نیکیاں مل جائیں گی، روزہ رکھو گے یہ ملے گا۔ روزے کے بارے میں کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ہر نیکی کے بارے میں پتہ کہ نماز پڑھو گے یہ اجر ہے، زکوٰۃ دو گے رزق میں اضافہ ہوگا یہ اجر ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی کیا ہے؟ روزہ افطار کے وقت جو اس کو خوشی ہوتی ہے، اور یہ ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جو روزے دار کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتی۔ اور اگر ایک روزہ دار بندہ ہو جو عادتی کے طور پر بچپن سے ساری زندگی جس نے روزہ رکھا ہو، اللہ نہ کرے کسی دن بیماری کی وجہ سے کسی وجہ سے اس کا روزہ رہ جائے، تو سب سے زیادہ دکھ بھی اس کو افطار کے وقت ہو کہ یار میرا روزہ رہ گیا۔ ہوتا ہے نا، جس طرح نماز کسی کی رہ جائے تو اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار میری نماز رہ گئی۔ تو اسی طرح جو روزے کا عادی ہوگا اس کا جب روزہ کسی صورت میں رہ جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ اس کو افطار کے وقت ایک دکھ ہوگا۔ جو عام ہڈے اور عام ہیں ان کو تو کوئی فکر نہیں ہوتی، جس کو پنجابی کی کہاوت ہے نہ نیتی نہ قضا کیتی، ان کو کیا پتا روزے میں کیا سرور ہے، ان کو کیا پتا ہو کہ افطار کے وقت کیا سرور ہے۔ لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کو خوشی ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا بھی تجربہ ہے کہ افطار کے وقت بندے کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج روزہ میں نے رکھ لیا۔ اور اگر اس دن اس کو مشقت آئی ہو، گرمی ہو، اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ یار آج کا روزہ بڑا مشکل تھا لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے وہ روزہ پورا کر لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک خوشی وہ ہوگی جب اپنے رب سے ملے گا، کہ رب اس کو جب اس کی جزا دے گا، اس روزے کی جزا دے گا، تو تب اس کو خوشی ہوگی کہ جس خالق کے لیے میں نے روزہ رکھا آج اللہ تعالیٰ مجھے اس کی جزا دے رہا ہے۔ تو ایک حکمت روزے کی یہی ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی کسی باطل معبود کے لیے نہیں کی، صرف رب تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ پہلے بھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما کتبا علی الذین من قبلکم، کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے تھے۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں نبیوں کے ساتھ بھی موافقت ہو جاتی کہ ہم ایسی عبادت کر رہے ہیں جو نبیوں نے کی ہے، جو نبیوں کا طریقہ ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی کہ بندہ جو ہے ایک ایسا عمل کرے کہ جو نبیوں نے کیا ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شخص تھا تو وہ کسی سے محبت کرتا تھا اور اس کے درمیان ایک دیوار تھی، تو جو ملاقات کے لیے ایک رکاوٹ تھی، تو وہ چاند کو دیکھتا رہتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ چاند کو کیوں دیکھتے؟ اس نے کہا کہ میں چاند کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے جس وقت میں دیکھ رہا ہوں میرا محبوب بھی اس کو دیکھ رہا ہو، تو ہم دونوں ایک ہی وقت میں چاند کو دیکھیں تو ہماری ملاقات ہو جائے۔ اسی طرح اگر ہم کبھی غور کریں کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو آقا علیہ السلام نے بھی دیکھا، یہ وہ قرآن ہے جس کو صحابہ کرام نے دیکھا، اولیاء کرام نے دیکھا، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، بڑے بڑے علماء بزرگان دین نے دیکھا،
ان سب سے اگر ملاقات کرنی ہو تو بندہ قرآن کو دیکھ لے۔ یہ نماز وہ عبادت ہے کہ کئی نبیوں نے مختلف طریقوں سے، مختلف ادوار میں، مختلف رکعات میں ان نمازوں کو ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پانچوں کی پانچوں نمازیں ہمیں عطا فرما دی۔ یہ روزے وہ ہیں کہ جو ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض تھے، انبیاء علیہ السلام بھی اس کو ادا کرتے رہے۔ تو آج نماز روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو پچھلے نبیوں نے بھی کی۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا کہ والدہ کا دودھ نہیں پیا۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جو ولیوں کا طریقہ رہا، اور بڑے بڑے محدثین صحابہ اکرام سب کا جو ہے وہ ایک طریقہ تھا۔ آج جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم فرض کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کے طریقے پہ بھی چل رہے ہیں، اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پہ بھی چل رہے ہیں، ہم صحابہ کرام کے نقشے پہ بھی چل رہے ہیں، ہم اولیاء کرام کی بھی پیروی کر رہے ہیں۔ ہم ایک ہی عمل میں کئی لوگوں کی اتباع کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اسی طرح روزے کی ایک حکمت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جیسے پیسہ ہے اس کی زکوٰۃ، عملیات میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے کہ جو صحیح مستند عامل ہوتے ہیں وہ وظیفوں کے ذریعے اپنی وہ جو عمل کرنا ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں، ورنہ وہ وظیفوں کے اندر وہ دم نہیں رہتا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ صوموا تصحوا، کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ، صحت مند ہو جاؤ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ڈاکٹر کے کہتے ہیں وہ روزہ نہ رکھی بیمار ہو جائے گا، ذرا سی بات کے اوپر یار میں بیمار۔ کئی لوگوں نے روزے رکھتے ہی نہیں اور ایک تعداد ہو گئی۔ ہم اپنی بچپن سے لے کر جوانی تک دیکھتے رہے ہیں دکانیں بند ہوتی تھی کھانے پینے، اب دکانوں کے آگے تمبو لگا ہوا ہے تو کھا رہے ہیں، پولیس والے خود چائے لے کر جا رہے ہیں، خود کھا پی رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ روزہ جو ہے وہ عبادت سے آگے انٹرٹینمنٹ ہو گیا کہ ساری رات کھیلو کودو، سحری کر کے سو جاؤ، پھر افطاری کرو، افطاری سے پہلے ہی ٹی وی لگا لو، پھر ہلا گلا چلو جی، پھر عید کے دنوں میں آخری 10 دن انجوائے ہوتا رہے گا، عید کی تیاریاں، یہ وہ انٹرٹینمنٹ۔ اور لوگ جو ہیں وہ روزے سے دور، خاص طور پر عورتیں، ذرا سی تکلیف ہے چلو جی روزہ چھوڑ دو، عورت نے دودھ پلانا بچے کو چلو جی روزہ چھوڑ دو، پریگننٹ ہو گئی روزہ چھوڑ دو، گھر کا کام کاج کرنا چلو جی روزہ چھوڑ دو۔ یہ مزدور طبقے یہ بھی نہیں رکھتے، جی میں نے مزدوری کرنی ہے، مجھ سے مزدوری نہیں ہوتی۔ اپنے اپنی لوگوں نے دلیلیں بنائی ہوئی ہیں، قیامت والے دن یہ دلیلیں نہیں چلیں گی۔ کہ حدیث پاک میں روایتوں میں آتا ہے نا کہ جب قیامت والے دن اس عورت کو پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کی بندگی کیوں نہیں کی، تو وہ جب عذر پیش کرے گی کہ اس لیے نہیں کی کہ مولا گھر کے کام کاج نہیں ختم ہوتے تھے، بچے تھے، شوہر کی خدمت تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب کے طور پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیش کرے گا کہ یہ فرعون کی بیوی مسلمان ہو کر یہ مجھے نہیں بھولی، تو مسلمان کی بیوی ہو کر بھول گئی۔ جب بیمار بندہ عذر پیش کرے گا، ہوتا نا ذرا سی بیماری ہے تو سب تو پہلے روزہ چھڈ رہے ہیں، پھر روزہ چھڈ دے، بھوکا نہیں رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش کہ بیماری کی حالت میں بھی ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ اور جب بندہ دولت کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے روزہ چھوڑے کہ لیجی رمضان ہی بڑا کاروبار ٹاپ تے ہوتا ہے، وہ ٹائم ہی نہیں ملتا، ویل ہی نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوئے گی، تو اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کہ بادشاہ ہو کر سارا کچھ پاس ہونے کے باوجود یہ مجھے نہیں بھولا، تو کون ہوتا ہے بھولنے والا؟ الغرض یہ جو ہیلے بہانے ہیں، یہ جو ہم نے اپنے دلیلیں بنائی ہوئی ہیں، جی میں بڑا کمزور ہوں، مجھ سے نہیں رکھا جاتا، یہ نہیں ہوتا۔ ہر بندہ اپنے آپ کے اوپر غور کرے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر اس کو ایک بوجھ سمجھا ہوتا ہے کہ یار نہیں میں روزہ رکھاں گا، ماری نہ جاواں کدھر،
پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہ خوشی تو دیکھو کہ افطار کے وقت خوشی کیا ہوتی ہے روزے دار. اور جو نماز اور جو روزہ رہ گیا ہے یہ قیامت تک پورا نہیں ہونا. آپ 100 حج کر لو, نمازیں معاف نہیں ہونی, روزے جو چھوڑے ہوئے وہ معاف نہیں ہونے, وہ نمازیں وہ روزے رکھنے ہی پڑنے ہیں. اور اگر قضا کے طور پر روزہ رکھ بھی لیا, چلو فرض بھی ساقط ہو گیا, لیکن وہ اجر سے محروم رہ گیا. کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بلا وجہ روزہ چھوڑا ساری زندگی بھی روزے رکھے تو اس کی اجر کو نہیں پا سکتے, جو فرض روزے کا اجر. تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے, اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر روزے رکھیں گے تو کیا ہو جائیں گے, بیمار ہو جائیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک طبیب جو تھا, ایک حکیم, وہ مدینے میں آیا, اور مدینے میں آ کر کافی دیر رہا اور پھر جانے لگا. تو آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جا رہے, تو اس طبیب نے کہا کہ حضور یہاں تو بیمار ہی کوئی نہیں ہوتا, یہاں تو بیمار ہی کوئی نہیں ہوتا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ جب بھوک لگے تب کھاتے ہیں, جب بھوک لگے تب کھاتے ہیں, اور جب بھوک کچھ رہے تب چھوڑ بھی دیتے ہیں. ایک تو کہ گاہے بگاہے نہیں کھاتے, جب بھوک لگے تب کھاتے ہیں, اور جب بھوک کچھ باقی ہو تب چھوڑ دیتے ہیں, کہ ڈٹ کر بھی نہیں کھاتے. یہی ان کی صحت کا کیا ہے, راز ہے کہ یہ بیمار نہیں ہوتے. حضرت زین العابدین سے ایک عیسائی شخص نے کہا کہ تمہارے قرآن میں ٹھیک ہے بہت کچھ ہے, لیکن طب کے بارے میں کچھ نہیں, طب کے بارے میں قرآن میں کچھ نہیں, حالانکہ باقی تو بہت کچھ ہے قرآن میں. تو حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں پوری طب کو سمو دیا ہے, ایک آیت میں پورے طب کو سمویا. اس نے کون سی آیت؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا, حضرت زین العابدین نے یہ آیت پڑھی, کلو وشربو ولا تسریفو, کہ کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو. فرمایا کہ قرآن نے یہ کہا کہ کھاؤ اور پیو لیکن کیا کرو, حد سے تجاوز نہ کرو. اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ سب سے برا برتن جو بھرا جاتا ہے وہ پیٹ ہے, کہ پورا پیٹ کھانے سے بھر لینا یہ برا برتن ہے. تو فرمایا کہ قرآن نے بھی کہا حد سے تجاوز نہ کرو, اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کہہ دیا کہ اپنے پیٹ کو کھانے سے نہ بڑھو. تو یہی تمہاری طب بھی کہتی ہے, طب بھی یہی کہتی ہے کہ ڈٹ کر نہ کھاؤ, تھوڑا کھاؤ, ایک حصہ پانی کا, ایک حصہ خوراک کا, اور ایک حصہ ہوا کا رکھو. تو اس نصرانی نے کہا کہ واقعی تمہارے قرآن اور تمہارے نبی نے سب کچھ تمہیں عطا کیا ہے, سب کچھ تمہیں عطا کیا, کوئی چیز بھی شریعت کے اندر ہماری نہیں رہی. اتنی بڑی طب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت کے اندر سمو دی ہے کہ اگر صحت چاہتے ہو تو کیا کرو, تھوڑا کھاؤ. اور روزہ بندے کو جو ہے وہ تندرست کرتا ہے, کہ بھوکا رکھ کر اس کے اندر پورے پورے آرٹیکلز لکھے گئے ہیں کہ روزے کی وجہ سے کتنے فوائد ہوتے ہیں, کہ پھپھوندی جو اندر جسم میں لگی ہوتی ہے وہ بھوکا رہنے سے ختم ہوتی ہے, بھوکا رہنے سے دیگر چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اندر کی جو بیماری ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں. تو وہ ساری حکمتیں ہم آج دریافت کر رہے ہیں, اور آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرما دیا سومو تصحو, روزہ رکھو صحت پالو گے. یہ بھی روزہ کا ایک باطنی ایک اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں کیا کرتا ہے, صحت مند کرتا ہے, بندہ سمارٹ ہو جاتا ہے. آپ روزے دار دیکھ لیں جو زیادہ نفلی روزے رکھنے والے ہوں گے وہ دو چیزوں سے محفوظ ہوتے ہیں, ایک موٹاپے بیماریوں سے, دوسرا شہوت سے.
کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے نوجوانوں نکاح کرو، کہ نکاح جو ہوتا ہے وہ آنکھ کو جھکاتا ہے، شرم و حیا آنکھ میں پیدا کرتا ہے کہ بندہ اپنی بیوی سے اپنی حاجت جو ہے وہ پوری کرتا ہے، اور نسل کا سبب کیا ہے؟ وہ نکاح ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نکاح کرو، اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، حالات نہیں ہیں اس کے نکاح کرنے کے، تو وہ کیا کرے؟ وہ روزے رکھے، کہ روزے کیا ہیں؟ وہ شہوت کو کاٹتے ہیں، کہ جب بندہ روزے میں ہوتا ہے تو پھر وہ جسم کے اندر خون کا جوش جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے روزوں کے ذریعے بھی شیطان کی روانگی کو خون کے اندر کم کرنے کی ترغیب دی۔ تو روزہ رکھنے سے بندہ جو ہے صحت مند بھی ہوتا ہے اور گناہوں سے بھی دور رہتا ہے۔ یہ روزے کی حکمت ہے۔ اسی طرح ایک اور روزے کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ غربا کا احساس دلاتا ہے۔ روزہ غربا کا احساس دلاتا ہے۔ جب تک بندے کی شادی نہ ہوئی ہو تو بندے کو کسی کی اولاد کا دکھ درد اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب اپنی اولاد ہو جاتی ہے تو پھر جب کسی کی اولاد کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو پھر فوراً دل کے اوپر اس کا اثر آتا ہے کہ یار یہ میرے بیٹے کے ساتھ نہ ہو جائے، جو اس کے اوپر بیت رہی ہے یار کل کو میرے اوپر نہ بیتے۔ یہ ایک فطرتی بات ہے کہ بندہ جب کسی چیز کے سے جب تک گزرا نہیں ہوتا تب تک اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو جو عیاش لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے جنہوں نے زندگی میں کبھی بھوک ہی نہیں دیکھی ہوتی، اس کو کیا پتہ ہو بھوک کیا ہوتی؟ وہ تقریروں میں یہی کہیں گے کہ انڈے جو ہیں وہ اتنے کلو مہنگے ہو گئے ہیں۔ ان کو کیا پتہ ہو انڈے کلو سے بکتے ہیں، گن کر بکتے ہیں؟ وہ کبھی خریدے ہو تو ان کو پتہ ہو؟ ان کو کیا پتہ ہو کہ کون کون سی چیزیں کس بھاؤ میں ہیں؟ وہ جو سیکٹری کہتا ہے وہ اس طرح تقریر کر دیتے ہیں۔ وہ مشہور ہے نا کہ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا تو لوگ احتجاج کر رہے تھے، تو اس نے پوچھا کہ کیوں احتجاج کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی لوگ کہتے ہیں جی کھانے کو کچھ نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ایسے ہی احتجاج کر رہے ہو، روٹی نہیں ہے تو برگر کھا لو۔ اس کو کیا پتا ہو کہ یار کیا بھوک ہے اور روٹی نہ ہونے سے کیا مطلب ہے؟ تو اس نے آگے سے حال بتایا کہ نہیں روٹی تو برگر کھا لو گے، نہیں پریشان ہے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ ہم لوگوں کو تب تک کسی چیز کا احساس نہیں ہو سکتا جب تک حقیقی طور پر ہمارے اوپر وہ چیز امپلیمنٹ نہ ہوئی ہو۔ روزہ جو ہے وہ انسان کو بھوک سکھاتا ہے کہ یہ ہوتی ہے بھوک۔ حضرت ابراہیم ادہم بادشاہ ہو کر سردیوں کے اندر جو تھا وہ باریک لباس پہنا ہوا تھا، تو کسی نے کہا ضرور آپ کے پاس اتنا لباس ہے، کوئی موٹا لباس پہن لے۔ فرمایا کہ نہیں، میں اس لباس سے اس بندے کی سردی کو محسوس کر رہا ہوں جس کے پاس پہننے کے لیے موٹا کپڑا نہیں ہے، میں اس کیفیت کو محسوس کر رہا ہوں۔ احساس جو ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور جب بندے کے اندر احساس نہ ہو اس کے الفاظوں میں بھی وہ طاقت نہیں ہوتی، ان کے الفاظوں میں بھی وہ مضبوطی نہیں ہوتی۔ روزہ جو ہے یہ ہمیں حقیقی طور پر بھوک کا احساس دلاتا ہے کہ آج تم جس طرح ایک دن روزے کی وجہ سے بھوکے ہو، اس زمین پر کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو سارا سال اسی طرح بھوک کاٹتے ہیں۔ اس بھوک کا جو احساس ہے، دیکھیں حج جو ہے، حج کے اندر ایک احساس ہے وہ محشر کا، اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے کا احساس ہے۔ ایک ہی لباس ہے اور مزدلفہ کی رات ہے، تو کروڑ پتی بندے نے بھی سڑک کے اوپر سونا ہے، جہاں جگہ مل جائے۔ اب وہاں کون کروڑ پتی تو کون جو ہے وہ بیچارہ کسی کے پیسوں سے حج کرنے آیا ہوا ہے، سب ایک جیسے ہیں، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی جگہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو غریب آدمی ہو اس کو اچھی جگہ ملی ہو، کوئی پیسہ وہاں کام نہیں آتا۔ یہ احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی مواقع کے اوپر انسان کو احساس دلاتا ہے
کہ یہ احساس ہوتا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں ایک بادشاہ تھا، تو اس نے اپنا جو بیٹا تھا وہ کسی عالم کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا. وہ جو تھا وہ علم حاصل کرتا رہا، وہ استاد جو تھا وہ سکھاتا رہا. جب اس کا آخری دن تھا، تعلیم مکمل ہونے والی تھی، تو اس کے استاد نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کھینچ کر اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا. بادشاہ کے بیٹے کے منہ کے اوپر استاد نے آخری دن کھینچ کر تھپڑ مارا. اب وہ شاگرد تھا، وہ خاموش ہو گیا، لیکن دل میں آ کہ یار استاد نے مارا کیوں ہے، مجھ سے کیا غلطی ہوئی، مجھے یہ تھپڑ کیوں مارا. اب جو بندے صاحب حیثیت ہوتے ہیں یا منصب والے ہوتے ہیں یا عزت دار اعلیٰ خاندان والے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی سی بھی معمولی سی بھی بے عزتی کو برداشت عام طور پر نہیں کرتے، فیل کرتے ہیں. اور یہ ہونا بھی چاہیے، بندہ بے حس نہیں ہونا چاہیے کہ فکر ہی کوئی نہیں کہ جو مرضی کہا جائے، اس کو محسوس کرتے. بادشاہ کا بیٹا تھا، اس نے دل کے اندر رکھا یار آخری دن استاد نے مجھے تھپڑ کیوں مارا. وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا آیا کہ بادشاہ خود مر گیا، تو وہ یہ بیٹا جو تھا یہ بادشاہ بن گیا. بادشاہ بنتے ہی امام غزالی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اس نے کہا کہ میرا استاد چک کے لاؤ. وہ استاد کو لے آتے ہیں، وہ کہتا ہے جی اب بتاؤ جی، اب میں بادشاہ بن کر ایک انصاف کے تقاضے پورے کرنے بیٹھا ہوں، مجھے یہ بتاؤ مجھے تم نے اس دن آخری دن تھپڑ کیوں مارا. تو استاد نے کہا کہ میں نے تمہیں سارا علم سکھایا، سارا شریعت کا علم دنیاوی سب کچھ سکھایا، اور مجھے پتا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ تو بادشاہ بنے گا اور تیرے پاس لوگ فریاد لے کر آئیں گے، تیرے پاس لوگ فریاد لے کر آئیں گے، اور اگر تو کسی مظلوم کی فریاد کو نہیں نہ سنے گا تو وہ تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. وہ اپنے دل میں وہی کیفیت لے کر جائیں گے جو میں نے تیرے اوپر تھپڑ مارا تھا اور تیرے دل میں کیفیت آئی تھی. میں نے اس تھپڑ میں تجھے اس ظلم کا احساس دلایا تھا کہ اگر تو مظلوم کی بات نہیں سنے گا تو وہی احساس اس کے دل میں بھی ہوگا جو احساس تیرے دل میں ہے. میں نے تجھے احساس کی تعلیم دی تھی. تو روزہ حقیقت میں ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم ویسے تو کہہ دیتے ہیں کہ یار غریب بھوکے مارے ہیں، وہ کس طرح بھوک برداشت کرتے ہیں، وہ کس طرح ان کی کیفیت ہوتی ہے، ان کی زبان کس طرح خشک ہوتی ہے، وہ پانی کو دیکھ کر کس طرح ترسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وہ کس طرح چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں افطاری کے وقت یار میں نے سارا کچھ کھا لینا، مجھے جتنی بھوک لگی ہے، اسی طرح غریب کا دل بھی کرتا ہے کہ مجھے بھی کچھ کھانے کو مل جائے، میں بھی کچھ کھا لوں. اللہ تعالیٰ اس احساس کو ہمیں روزے کے اندر سکھاتا ہے. تو روزے کے اندر جس طرح کئی حکمتیں ہیں، کئی احساسات ہیں، انہی احساسات کے اندر ایک احساس کیا ہے؟ غریبوں کے ساتھ یکجہتی ہے، غریبوں کا احساس ہے. ہم تو یکجہتی کرتے ہیں نا کہ یہ فلاں یکجہتی، یہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یکجہتی کیا ہے غریبوں کے ساتھ؟ وہ روزہ ہے. کہ جو ہمارے بڑے بڑے لیڈر ہیں نا کئی، اگر یہ روزہ رکھتے ہو نا صحیح طرح تو تب ان کو پتہ ہو کہ غریب کی بھوک کیا ہوتی ہے. یہ تو بیچارے کنک کے تھیلے پیچھے مار رہے ہیں، بندے مار رہے ہیں آٹے کے لیے، ٹھیک ہے، ان کو کبھی فرق ہی نہیں پڑا، نہ ان کو کبھی کروڑوں روپے، ان کو کیا پتہ ہو کہ یار ایک بندے کے لیے چند 100 روپے بھی کیا شے ہے، ٹھیک ہے. تو جو بندہ پیسے والا ہوتا ہے کہتے ہیں یار اڈا تھیلے پیچھے جان دیندے پھر اور تھوڑے جنے پیسے پا کے بندہ گزارو لے لے. کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہو سکتا کہ جو اس غریب کو چند پیسوں کا ہے، کسی کے لیے ایک 100 روپیہ ایک معمولی ہے، ایک معمولی سی شے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹپ کے اندر دے دے، اور کسی کے اندر وہ 100 روپیہ اس کی سارے دن کی محنت ہے. مثال ہے 100 روپیہ 1000 روپیہ، کہ جو صاحب حیثیت ہوتا ہے اس کے لیے چند پیسے کو اتنی حیثیت نہیں رکھتے، اور وہی پیسہ کسی اور بندے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے. تو روزہ بھی جس طرح ہمیں تقویٰ دیتا ہے، روزہ جس طرح ہمیں اخلاص دیتا ہے، روزہ جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرتا ہے،
روزہ جس طرح ہمیں صحت دیتا ہے، روزہ جس طرح ایک خالص ایسی عبادت ہے کہ جو کسی اور معبود کی نہیں کی گئی، اسی طرح روزہ جو ہے وہ غریبوں کے ساتھ احساس بھی دلاتا ہے۔ تو یہ روزے کے اسرار ہیں، روزے کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز ہمیں عطا کی اس کے اندر جو ہے وہ کئی حکمتیں ہیں۔ تو روزے کے اندر یہ چند حکمتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی کہ روزہ جو ہوتا ہے یہ تقویٰ بھی سکھاتا ہے، اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا، کہ ہم اور گناہ کرتے وقت اللہ سے نہیں ڈرتے لیکن روزہ توڑتے وقت اللہ سے ڈر رہے ہوتے کہ میں روزہ نہیں توڑ سکتا، کیوں؟ کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس ہمارا دیگر معاملات میں نہیں ہوتا، روزے میں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پر فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر ہماری روزے والی کیفیت عام دنوں میں بھی ہو جائے، دیگر معاملات میں بھی ہو جائے، تو ہم اللہ کے ولی بن جائیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نا کہ جن گناہوں کو تم عام سی بات سمجھتے ہو، معمولی سمجھتے ہو، ہمارے لیے تو یہ پہاڑ تھا، کہ چھوٹا سا بھی گناہ جو تھا وہ صحابہ کے اوپر گرا گزرتا تھا کہ یہ نافرمانی، سرکار کی یہ سنت چھوڑ دوں، نہیں۔ اللہ کے ولی صحابہ کرام جو تھے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ڈرتے تھے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ نجائز ہی ہے نا، حرام تو نہیں نا یار۔ ہمارے یہ لوگ یہ ڈیڈ ہوئے تھے، اور یار نجائز ہی ہے نا، مکروہ تحریمی ہے نا، حرام تو نہیں نا ہوا، گناہ چلو جی نامناسب ہی ہے نا، گناہ تو نہیں نا، چلو سنت ہی ہے نا، واجب تو نہیں نا ہے۔ یہ جرت پیدا ہو گئی، حالانکہ صحابہ کرام کے دور میں تو واجب شے ہی کوئی نہیں تھی، وہ سرکار کی ہر سنت کو ادا کرتے تھے، اس بحث میں نہیں پڑتے تھے کہ یہ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، جب وہ سرکار نے کیا اسی طرح ہی کرنا ہے۔ وہ کیفیت ہماری ختم ہو گئی، جو اگر وہی کیفیت رہے تو آج بھی ہم نیک بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں روزوں کی برکتیں سمیٹنے کی اور عام دنوں میں بھی اس روزوں کے اوپر تقویٰ کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔